تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کی ٹائمنگ کے اوپر میں بہت سسپیشس ہوں, صاف بات ہے. اچھا, اور یہ اسی لیے ہے کہ اس لیے تو نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ویسے ہی ڈول ڈرمز میں ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اٹینشن ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے فرام دا مین ایشو. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹرن ہے ٹو بیکم آئی سی سی پریزیڈنٹ, بالکل ہے نا, تو اس کے اوپر تو اب یہ تو وہ تو بیک گراؤنڈ میں چلا گیا, ٹوٹلی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اور ڈونٹ فرگیٹ کہ جب انڈیا ٹوٹلی انچارج ہوتا ہے وداؤٹ اینی چیکس اینڈ بیلنسز, تو اس کے اندر بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں. اور جس طرح ٹونی گریگ نے کہا ہے, جس طرح میلکم سپیڈ نے کہا ہے, وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ جو ہے یہ ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے ڈیلی, کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہ سینئر ایڈوائزر بھی ہیں, ہے نا صاحب. وہ اب سو کالڈ کرپشن اس کے اندر تو مجھے بالکل ہی کانفیڈنس نہیں ہے, مگر بہرحال کرپشن کمیٹی یونٹ جو ہے, اینٹی کرپشن یونٹ جو ہے, اس کے بھی اندر اب انڈین چیف ہے آ گیا. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اس میں سری ناتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ایک جانب جو ہے وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سٹے باز اور جو سٹے بازی کا گڑھ ہے وہ بھارت ہے, ٹھیک ہے, اور بھارت کا جو آئی سی سی کا صدر ہے شرد پوار اگر ہے, تو وہی آئی سی سی جو ہے وہ مان جاتی ہے, انگلش کرکٹ بورڈ گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ کو ایون امپائر ریویو سسٹم آپ جو ہے وہ نہیں اس کو مانتے, تو وہاں پر وہ کہتے ہیں اوکے فائن آپ آئیے اور ویسے کھیلیے. نہیں, کتھا کلامی ہوگی اس میں, آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ, بٹ آپ دیکھیے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں, 96 سے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن جو ہے اس کے روٹس کہاں ہیں, وہ تو انڈیا میں ہیں. اور آپ اگر دیکھ لیں کہ 5-6 لوگ جو مرے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوا ان کا پرابلم, انڈیا سے. اور جو کرپٹڈ ہے وہ آسٹریلیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں تھے, مگر اب پوری دنیا میں ہو گئے. مگر روٹ کاز جو ہے وہ ابھی تک وہیں ہے, اور وہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں پر. اور ابھی بندرا جی کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم کیا کہ لیگلائز کیوں نہیں کر دیتے. لیجئے, تو یہ جو لارڈز کے اوپر اور ہر گراؤنڈ کے اوپر ایک بکی کا سٹال بھی ہوتا ہے, اور گراؤنڈ کے اندر ایڈورٹسمنٹ ہوتا ہے لیڈ بروکس کا, ٹیٹرسلز کا, ولیم ہل کا, تو ہم بات کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا فواد جی, آپ کی اصل میں لابنگ نہیں ہے نا, آپ ویک بورڈ ہے, آپ اپنی لابنگ کریں آئی سی سی میں. آپ کی کیا لابنگ ہے, آپ کی کوئی بورڈ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور انڈیا کی اجارت آ رہی ہے, اس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو جب تک ہم اپنی پراپر لابنگ نہیں کریں گے آئی سی سی میں, اور ہم ان پہ لیگل ایکشنز یا لیگل نوٹسز بھیج کے ہم آئی سی سی سے کچھ نہیں حاصل کریں گے. روٹیشن پالیسی کا جو مسئلہ ہے, جو روٹیشن پالیسی کا ہے, یہ تو مینجمنٹ بائی کورٹ ہے. لابنگ کی جیسے بات ہے, آریہ بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, لیکن لابنگ کرنے کے لیے کمپیٹنٹ لوگ چاہیے نا, کہ اس لیول پہ جا کے لابنگ کر سکیں. ان کے ریلیشن, پرسنل ریلیشن بھی ہوں, اس میں پرسنل ریلیشن بہت چاہیے ہوتے ہیں لابنگ کے لیے اس لیول پہ, کہ آپ کے وہاں تعلقات پرسنل ہوں دوسرے بورڈوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ ان کے مطلب آفیشیل سے ہٹ کے بھی مراسم ہونے چاہیے, تبھی تو آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جلال صاحب ویسے ریلیشنشپ بھی ہیں, مراسم ایسے ہی ہے کہ صرف سپورٹ کرنے کے لیے ہیں, سپورٹ لے نہیں سکتے, یہ مراسم ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں فواد لابنگ کی جائے تو کمپیٹنٹ, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں. جیسے سبحان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں چیزیں, تو اور اتنے عرصے سے ہیں وہ بورڈ کا حصہ, تو کمپیٹنٹ ہیں, تو بورڈ کا حصہ ہیں. بٹ سبحان صاحب تو لابنگ نہیں کر رہے ہیں نا, لابنگ تو چیئرمین صاحب کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا جب ہارورڈ کو بنا رہے تھے تو کیا سلسلہ ہوا, انگلش کرکٹ بورڈ پہ آپ نے میچ فکسنگ کا اسٹیٹمنٹ دے دیا, تو آپ کون سا بورڈ آپ کے ساتھ ہے؟ سائمن کٹیج نے تحفظات کا اظہار کیا, لیکن بورڈ نے کہا کہ کوئی ہم اس پہ ریئیکشن نہیں دیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. یہی اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آتا. اس پہ ابھی تو ٹور نہیں ہے وہاں پہ, نہ وہ سگنیٹری ہے. ٹور سے پہلے 3 مہینے پہلے, 3 مہینے بعد, 3 مہینے بعد زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی سائمن کٹیج کا پیرلل نہیں آتا, اور پورا آسٹریلیا اس وقت انڈیا آسٹریلین سلیکشن کمیٹی کے پیچھے پڑا. سبحان صاحب سے پوچھے, سبحان صاحب دوسرے بورڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ایک ہمیں سلسلہ دکھائی دیتا ہے, اور وہ ہے روٹیشن پالیسی کا.
اور سلیکشن جو ہے وہاں پر وہ باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے, سلیکشن نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں بہرحال یہ ابھی تک سلسلہ جو ہے چل رہا ہے, جو کہ شاید اب آئی سی سی کی آنکھ میں کھٹک بھی رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے اور آئی سی سی شرط لگا دے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پہلے تو ایک چیز میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ جو یہ روٹیشنل پالیسی کا جو میٹر ہے, اور ابھی جیسے کہ عارف عباسی صاحب نے بھی بات کی انڈیا کی انفلوئنس کی, یہ صرف پاکستان کا سول مسئلہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس کو اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے جیسے کہ بورڈ کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا پاورفل ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا. یہ تو باقی ساری کنٹریز کا بھی ایک یہی مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم صرف انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی ہم آواز اٹھاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کے خلاف جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہی. کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم نے لیگل نوٹسز بھی بھیجے, اس سے صرف پی سی بی تو افیکٹ نہیں ہو رہا تھا, اس سے تو دوسرے بورڈز بھی افیکٹ ہو رہے تھے. اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش, سری لنکن بورڈ, ان کے بھی کانسٹیٹیوشنز ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے ہیں. روٹیشنل پالیسی کی جہاں تک بات ہے اس کو اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو پاکستان کی ٹرن ایک دفعہ آ چکی ہے. احسان مانی ہماری طرف سے پریزیڈنٹ بن چکے تھے. بہت سی دوسری کنٹریز ہیں جن کو کہ موقع نہیں ملا, جس میں بنگلہ دیش ہے, جس میں سری لنکا ہے, زمبابوے ہے, اس طرح کے ویسٹ انڈیز ہے. اب اگلا جو ٹرن ہے وہ تو پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہی ہے نا سبحان صاحب؟ جی بالکل, اگلا ٹرن 2014 کے اندر جو ہے وہ ہونا تھا اس ریجن سے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان سے ہی ہو. بنگلہ دیش کی بھی ٹرن آ سکتی تھی اس کے اندر, اور اس کے بعد دوسرے ریجنز کی بھی باری آنی تھی, زمبابوے کی بھی آنی تھی, ویسٹ انڈیز کی بھی آنی تھی. سبحان صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہمت تو نہیں ہار رہے کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ؟ نہیں بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات ہماری, میں جو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اصول کے اوپر ایک یہ نوٹس ان کو ایشو کیا ہے آئی سی سی کو, اور چاہے ہم سکسیسفل ہوں یا نہ ہوں ایٹ لیسٹ ہم نے اپنی بات وہ رجسٹر کروا دی ہے کہ جہاں ہم فیل کریں گے کہ کوئی چیز پورے سسٹم کے اگینسٹ ہے وہاں پہ ہم ضرور آئی سی سی کے لیول کے اوپر وہ اٹھائیں گے اپنی بات, چاہے ہم اسی نقطے کے اوپر ہم ڈیٹیل. لیکن ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم اسی نقطے سے دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.